بلا شبہ خدا کو پانے کے لیے جنگلوں کا رخ کرنے، صحراؤں کی خاک چھاننے اور پہاڑوں پر ڈیرے ڈالنے کی نہیں، بلکہ اگر ضرورت ہے تو صرف اور صرف اپنی قیمتی متاع کو خدا کے سپرد کرنے کی۔ اور وہ قیمتی متاع کیا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ عالمی ادارہ صحت WHO کے مطابق بلکہ اس کو اختیار دیا کہ چاہے تو دنیاوی زندگی میں خیر کا راستہ اپنائے، یا کہ جب رب مل جاتا ہے تو سب کچھ مل جاتا ہے۔ اس فانی دنیا کی عارضی پناہ گاہ میں کچھ عرصہ قیام کے لیے تشریف لانے والا انسان سپنوں کے محل بناتا ہے، قدرت کی عطا کردہ صلاحیت، قابلیت اور ذہانت سے مستفید ہوتا ہے، نت نئی ایجادات کرتا ہے، تہذیب و فن کے شاہکار تخلیق کرتا ہے، دنیاوی عزت، شہرت، دولت اور اقتدار کے حصول کے لیے دن رات کوشش اور بسا اوقات غیر قانونی حربے استعمال کرتا ہے، لیکن سب کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی ذہنی سکون اور اطمینان قلب سے محروم رہتا ہے۔ کیا کبھی آپ نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ شہرت کی بلندیوں کو چھونے، کامیابیوں کے جھنڈے گاڑنے، ایوارڈ لینے اور ریکارڈ بنانے، لوگوں کو متاثر اور ان کے دلوں پر راج کرنے، چہروں پر مسکراہٹ بکھیرنے اور زمانے بھر کے آئیڈیل بن جانے والے مشہور و معروف کھلاڑیوں، لکھاریوں، شاعروں، ادیبوں، فنکاروں، اداکاروں، کلاکاروں اور سائنسدانوں کی اکثریت حقیقی زندگی میں تنہائی، اداسی، مایوسی اور بے چینی کا شکار کیوں ہو جاتی ہے؟ کیا آپ نے کبھی یہ تحقیق کی کہ جائز اور ناجائز ذرائع سے مال و دولت جمع کرنے، جائیدادیں خریدنے، محلات بنانے، پیسے کے بل بوتے پر سماج میں تفریق پیدا کرنے اور اس پر راج کرنے والے سیٹھ، تاجر، صنعت کار، جاگیردار اور سیاستدان بے پناہ دولت کے باوجود بدحال، بدنام اور گمنام کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیا آپ کو کبھی تجسس ہوا کہ خلق خدا پر حکومت کرنے والے دنیاوی بادشاہ، فوجی اور جمہوری حکمران اور ناقابل یقین اختیارات کے ساتھ سسٹم کو انگلیوں پر نچانے والے ججز، جرنلز اور بیوروکریٹس بے پناہ طاقت، اختیار اور جاہ و جلال کے باوجود ناکام، بے نام، عوامی نفرت اور زوال کا شکار ہو کر نشان عبرت کیوں بن جاتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ آج کے جدید اور تہذیب یافتہ دور میں انسان پریشان کیوں رہتا ہے؟ صداقت اور دیانت سے احتراز کیوں برتتا ہے؟ ہر وقت شکوہ اور شکایت کیوں کرتا ہے؟ صبر کا دامن چھوڑ کر حال سے خفا اور مستقبل سے خوف زدہ کیوں رہتا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ عالمی ادارہ صحت WHO کے مطابق ہر سال تقریباً 8 لاکھ افراد خودکشی کرتے ہیں اور گزشتہ 45 سالوں میں خودکشی کے واقعات میں 60% اضافہ ہوا ہے۔ WHO کے مطابق 15 سے 29 سال کی عمر کے افراد میں موت کی دوسری بڑی وجہ خودکشی ہے۔ اکثر ماہرین کا خیال ہے کہ خودکشی کی بنیادی وجہ ڈپریشن یعنی ذہنی تناؤ ہے۔ صرف برطانیہ میں ڈپریشن کے مریضوں کے لیے لکھے گئے نسخوں کی تعداد 70.9 ملین تک جا پہنچی ہے۔ دنیا بھر میں ڈپریشن کی ادویات پر ہونے والے اخراجات 28.6 بلین ڈالرز تک جا پہنچے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کے گرد و نواح میں رہنے والے گمنام افراد، خدمت خلق میں مصروف رہنے والے بندگان خدا، دولت، اقتدار اور اختیار کے بغیر بھی عوام الناس کی دعاؤں کا محور، خوشیوں کا باعث، توجہ کا مرکز اور انسانیت کے لیے باعث فخر کیوں بن جاتے ہیں؟ تو ان سوالات کا جواب جاننے کے لیے کسی فلسفی، مفکر، مدبر اور سائنسدان نہیں، بلکہ دیکھنے والی آنکھ، حقیقت شناس دماغ
اور خوف خدا سے دھڑکنے والے دل کی ضرورت ہے۔ اپنے دل، دماغ اور آنکھوں کا درست استعمال کرنے والوں کو ان تمام سوالات کا جواب بآسانی مل جاتا ہے کہ حقیقی کامیابی دنیاوی شہرت، دولت اور اقتدار میں نہیں بلکہ رب ذوالجلال کی رضا اور خوشنودی سے مشروط ہے، کیونکہ انسان کو ملنے والی شہرت، دولت اور اقتدار تو پیدائش کے ساتھ ہی اس کے مقدر میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ اصل امتحان تو یہ ہے کہ اس نے خالق کائنات کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا کیا۔ یقیناً جو خوش نصیب اپنے کردار کی پختگی، گفتار کی سچائی اور اعمال کی پاکیزگی سے رب ذوالجلال کی رضا کے لیے تگ و دو کرتے ہیں تو نہ صرف وہ مالک کی رضا حاصل کر لیتے ہیں بلکہ دنیا و آخرت کی نعمتوں اور کامیابیوں کے حقدار بن جاتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو صحرا میں پھول اگاتے ہیں، تاریک راہوں میں امید کی شمع جلاتے ہیں، دکھی دلوں کو راحت پہنچاتے ہیں، ناممکن کو ممکن بناتے ہیں، راہ خدا میں بے دریغ لٹاتے ہیں، فلاحی اور تعلیمی ادارے بناتے اور چلاتے ہیں، ہر دل کی دھڑکن، آنکھ کا تارا، دعا کا مرکز اور انسانیت کے لیے مشعل راہ بن جاتے ہیں۔ جو ولی، صوفیاء کرام، بزرگان دین، عبدالستار ایدھی، ادیب رضوی، عطاء الرحمن، امجد ثاقب، علامہ اقبال اور قائد اعظم کہلاتے ہیں۔ لیکن اگر انسان یاد الہی سے غافل ہو جائے اور رضائے الہی کے راستے سے بھٹک جائے تو شہرت، دولت، اقتدار اور اختیار کے باوجود مکافات عمل کا شکار ہو کر ناکام، بدنام اور گمنام ہو جاتا ہے۔ نشے کا عادی ذہنی سکون اور نیند آور ادویات استعمال کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، مقدمات اور قانون کے شکنجے میں پھنس کر نفرت اور عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔ بلا شبہ خدا کو پانے کے لیے جنگلوں کا رخ کرنے، صحراؤں کی خاک چھاننے اور پہاڑوں پر ڈیرے ڈالنے کی نہیں بلکہ اگر ضرورت ہے تو صرف اور صرف اپنی قیمتی متاع کو خدا کے سپرد کرنے کی۔ اور وہ قیمتی متاع کیا ہے؟ اس کو جاننے کے لیے انسان کو یہ جاننا ضروری ہے کہ رب ذوالجلال نے اشرف المخلوقات بنا کر انسان کو عقل دی، دنیاوی حقائق اور معاملات کو پرکھنے کے لیے، شعور دیا خیر اور شر کو سمجھنے کے لیے، پھر آئین یعنی قرآن دیا اپنی رضا اور ناراضگی کو جاننے کے لیے۔ لیکن اس انسان کو رب ذوالجلال نے پابند نہیں کیا بلکہ اس کو اختیار دیا کہ چاہے تو دنیاوی زندگی میں خیر کا راستہ اپنائے یا پھر شر کے راستے پر چلے، چاہے تو آخرت کی تیاری کرے یا پھر دنیا کی چکا چوند میں کھو جائے۔ یہی اختیار، چاہت اور خواہش انسان کی سب سے بڑی متاع ہے، اور جو کوئی بصد احترام اور خلوص نیت سے اپنی اس متاع کو خالق حقیقی کے سپرد کر دیتا ہے اسے وہ خالق یعنی خدا مل جاتا ہے، کیونکہ وہ تو شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ لیکن اس راہ پہ چلنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس راہ کے مسافر کو اپنے نفس سے لڑنا، چاہت کو قربان کرنا اور ذات کے بت کو مسمار کرنا پڑتا ہے، جھوٹی انا کے جام کو بہانا، ہر غم میں مسکرانا اور آرام دہ بستر سے جان چھڑانا پڑتا ہے، نفرت، غصے اور حسد کی آگ پر ندامت کا پانی ڈالنا پڑتا ہے، مصیبت میں صبر کرنا اور خدا کی رضا میں راضی ہونا پڑتا ہے۔ اور جو خوش نصیب خدا کو پانے میں کامیاب ہو جائے تو اس کو وہ مقام مل جاتا ہے کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے اس کی رضا پوچھتا ہے، اس کی ہاں میں اپنی ہاں اور نا میں اپنی نا ملا دیتا ہے، اسے مخلوق کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے بسا دیتا ہے اور انسانیت کے لیے اسے رہبر اور رہنما بنا دیتا ہے۔ تو پھر آؤ سب مل کر دنیاوی شہرت، مال اور جاہ و جلال کے بجائے رب ذوالجلال کو پانے کے لیے تگ و دو کریں، کیونکہ جب رب مل جاتا ہے تو سب کچھ مل جاتا ہے۔